بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کی توفیق سے اس حلقے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق پانچواں قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور آپ یاد رکھیں کہ یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہم امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو عظیم الشان رسالہ ہے القواعد المثلی، اس سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوسری فصل کا یہ پانچواں قاعدہ ہے جسے ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ پانچواں قاعدہ کیا ہے؟ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ثبوتی صفتیں ہیں، وہ صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہمیں ثابت کرنی ہیں، ہمیں اسے بیان کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا اثبات کرنا ہے۔ یہ ثبوتی صفتیں دو قسموں پر مشتمل ہیں، دو قسم کی ہیں۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثبوتی صفتوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ذاتی صفتیں، ذاتی ثبوتی صفتیں، اور دوسری قسم ہے فعلی ثبوتی صفتیں، یعنی الصفات الثبوتیہ الذاتیہ، الصفات الثبوتیہ الفعلیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو ثبوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، اور دوسری قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفتیں جو ثبوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال سے متعلق ہیں۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضمناً اس بات کا تذکرہ بھی آئے گا کہ بسا اوقات ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ اعتبار سے وہ ذاتی بھی ہو سکتی ہے اور فعلی بھی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیو، ذاتی صفتیں کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ذاتی صفتیں ہیں کیا؟ ہم نے دیکھا کہ امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ثبوتی صفتوں کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور فعلی۔ تو ذاتی صفتیں کیا ہیں؟ ذاتی صفتیں بیان کرتے ہیں کہ ذاتی صفتیں وہ صفتیں ہیں جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے لے کر کے ابد تک متصف ہے۔ وہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ ذات سے وہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے تب سے وہ صفتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ تو یہ ذاتی صفتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان صفتوں سے ہمیشہ متصف تھا، ہمیشہ متصف رہے گا۔ مثال کے طور پر علم، قدرت، ایسے ہی سماعت، بصارت، عزت، حکمت، علو، بلندی، عظمت، بڑائی۔ مثال کے طور پر جیسے علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ذاتی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے صفت جڑی ہوئی ہے، اور ازل سے لے کر کے ابد تک یہ صفت ایسی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف تھا اور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قدرت مند ہے ازل سے ابد تک، سماعت سننے والا ہے، لم یزل ولا یزال، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت کی صفت ہے اور رہے گی۔ ایسے ہی بصارت ہمیشہ سے صفت ہے اور ہمیشہ رہے گی، ذاتی صفت ہے۔ ایسے عزت ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہے، ہمیشہ رہے گا۔ والحکمہ، حکیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت حکمت پہلے سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ ایسے ہی علو، اللہ تعالیٰ بلند ہے، یہ علو کی صفت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اور عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کی صفت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ذاتی صفتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتیں ہیں جن کو ہم ذاتی صفت کہتے ہیں۔ ایسے ہی ذاتی صفتوں کا ایک دوسرا پہلو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثبوتی ذاتی کے ساتھ ساتھ خبری صفات کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ خبری صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سلسلے میں ہمیں خبر دی ہے، بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی خبری صفتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ذاتی ہیں، خبری ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چہرہ ہے، وجہ ربی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، وجہ ہے،
वजह के माने चेहरे के होते हैं, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माना हम जानते हैं कि चेहरा होता है, इसलिए हम ये लफ्ज़ साबित करेंगे, ये माना साबित करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के लिए चेहरे का सबूत कि अल्लाह तबारक व तआला का चेहरा है, चेहरे का इस बात है। चेहरा कैसा है इसका इस बात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हमें इसका इल्म नहीं है। जितनी बात का इल्म है उतनी ही बात हम अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कह सकते और उसमें कम भी नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के 2 हाथ हैं, खलक़तुहु बियदैया, मैंने उसे आदम अलैहिस्सलाम को अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला की खबरी सिफतें हैं, ज़ाती हैं और खबरी, दो हाथ हैं अल्लाह तबारक व तआला की। ऐसे वल आइनैन, 2 आँखें हैं अल्लाह तबारक व तआला की। वकिलता यदैहि को वकिलता अल्लाह ने हाथों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वकिलता यदैहि यमीन, अल्लाह तबारक व तआला के दोनों हाथ दाएँ हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में भी साबित है अल्लाह तबारक व तआला के 2 आँखें हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तबारक व तआला की 2 आँखें, अल्लाह के कलाम की आयत से, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान से ये खबरी सिफ़तें भी साबित होती हैं। तो ये सबूती सिफ़तें हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की सबूती सिफ़तें हैं। इन सिफ़तों में ये ज़ाती हैं, ये खबरी सिफ़तें हैं, जैसे चेहरा है, दोनों हाथ हैं, आँखें हैं, बिजली है, ये अल्लाह तबारक व तआला की खबरी, ज़ाती और ऐसे ही सबूती सिफ़तें हैं। दूसरी किस्म है इन सिफ़ात की जिसको फ़ेली सिफ़ात का नाम दिया गया है, जिसका ताल्लुक़ फ़ेल से है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के करने से है। अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफ़तें हैं लेकिन वो फ़ेली हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा तो वो काम अंजाम देगा, जिसके लिए चाहेगा अंजाम देगा, जब चाहेगा अंजाम देगा, जो चाहेगा अंजाम देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की फ़ेली सिफ़तें हैं जिसका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और चाहत से है, अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत से है। कहते हैं सिफ़तें, ये जो फ़ेली सिफ़ात हैं अल्लाह तबारक व तआला की सबूती सिफ़तों में से जो फ़ेली सिफ़तें हैं वो कौन सी सिफ़तें हैं? वो सिफ़तें हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत और अल्लाह ताला की चाहत से है। जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो वो काम करता है, वो फ़ेल अंजाम देता है, और चाहता है तो वो फ़ेल अंजाम नहीं देता है। मिसाल के तौर पर इन सिफ़ात में से क्या है? फ़ेली सिफ़ात में से जैसे इस्तिवा है। इस्तिवा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह तबारक व तआला नुज़ूल फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की ये खूबियाँ ऐसी हैं, ये सिफ़ात ऐसी है जिनका ताल्लुक़ फ़ेल से है, और फ़ेली सिफ़तें हैं ये अल्लाह ताला के वो सिफ़तें हैं फ़ेली जिनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह की चाहत से है। अल्लाह तबारक व तआला जब चाहेगा तो ये फ़ेल करेगा, अल्लाह ताला जब नहीं चाहेगा ये फ़ेल नहीं करेगा। तो ये फ़ेली सिफ़तें हैं, करेगा नहीं करेगा ये अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ हैं। जैसे बतौर मिसाल ये बात आई, जैसे इस्तिवा है, अर्श पर मुस्तवी होना, ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला का आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाना अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है, जब चाहे नुज़ूल फरमाएगा, जब चाहे नुज़ूल नहीं फरमाएगा। ये अल्लाह तबारक व तआला की वो सिफ़तें हैं जो सबूती हैं और फ़ेली हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, ये 2 किस्में हो गई। तीसरी जो बात है इसके अंदर, हमने अर्ज़ किया था कि एक पहलू ये भी आएगा ज़िमनी तौर पर कि बसा औक़ात एक सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला की 2 एतबारों से ज़ाती भी हो सकती है, फ़ेली भी हो सकती है। बसा औक़ात अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त ज़ाती और फ़ेली दोनों हो सकती है, 2 अलग अलग एतबार से। मिसाल है उसकी, जैसे अल्लाह तबारक व तआला का कि सिफ़त कलाम, अल्लाह तबारक व तआला का बात करना, अल्लाह ताला का हम कलाम होना, गुफ्तगू करना, ये बात करना, कलाम करना जो अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़त है, अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि ये सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला की 2 अलग अलग एतबार से ये ज़ाती भी है और फ़ेली भी, ज़ाती भी है, फ़ेली भी है। आप देखिए मिसाल के तौर पर असल के एतबार से ये सिफ़त ज़ाती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला ज़ाती तौर पर इस सिफ़त से मुत्तसिफ़ है। हमेशा से अल्लाह तबारक व तआला बात करने वाला है, कलाम करने वाला है और कलाम करने वाला रहेगा। लेकिन अमली तौर पर अगर हम देखें, फ़ेली तौर पर आप देखें, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ाती सिफ़त जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहेगा करेगा, जब चाहेगा नहीं करेगा। अल्लाह ताला अपनी मशीयत, अपने इरादे के मुताबिक, अपनी चाहत के मुताबिक जब चाहेगा इस कलाम को करेगा, जब चाहेगा कलाम नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अज़ल से लेकर के अबद तक कलाम करने वाला है। लम यज़ल वला यज़ाल, हमेशा से और हमेशा तक अल्लाह तबारक व तआला कलाम करने वाला रहेगा। तो ज़ाती है इस एतबार से कि अल्लाह ताला हमेशा से कलाम करने वाला है, हमेशा ही कलाम करेगा। और
عملی طور پر اگر آپ دیکھیں، فعلی طور پر آپ دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کلام نہیں کرتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے فعلی صفت ہے۔ جب ہم کلام کے افراد کو دیکھیں، یعنی اللہ نے کہاں کلام کیا، اللہ نے یہاں کلام کیا، اللہ نے یہاں کلام کیا، اللہ نے یہاں کلام کیا، تو اگر یہ کلام جہاں جہاں فرمایا ہے ان افراد کو دیکھیں گے، ان آحاد کو دیکھیں گے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت فعلی بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو کی یہ جو صفت ہے، ہم کلامی کی جو صفت ہے، یہ اس کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے، اس کے ارادے سے۔ جب اس کی چاہت ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائے گا، جو چاہے گا بات فرمائے گا، جب چاہے گا بات فرمائے گا، جس سے چاہے گا کلام فرمائے گا۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ یہ ہم کلامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندگان سے، اپنے نبیوں سے، رسولوں سے فرمائی ہے، جب اس کی مرضی ہوئی، جیسی مرضی ہوئی، جو مرضی ہوئی اور جس سے مرضی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ ہو جائے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو صفت کلام ہے، یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ڈیپینڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کلام فرماتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک چیز اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر وہ صفت جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت اور اللہ کی مشیت سے ہے، ہر صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کی چاہت سے ہے، وہ لازمی طور پر وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے۔ وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تابع ہے میرے بھائیوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب حکمت ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ مصلحت جانتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی چاہت سے، اپنے ارادے سے کلام فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نہیں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کلام نہیں فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے ہی جڑی ہوئی چیز ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، جب اس کی حکمت ہوتی ہے تو اسی کے تابع آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کام کرتا ہے۔ تو ہر وہ صفت جس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے وہ لازمی طور پر اللہ کی حکمت کے تابع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے، کبھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے کلام میں، نبی کے فرمان میں کسی کام، کسی فعل کی حکمت کا پتہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم نہیں جانتے ہیں، بلکہ زیادہ تر تو ہم نہیں جانتے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بتلا دیتا ہے ہم جان لیتے ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نہیں بتلاتا ہے ہم اس کام کی حکمت کو جاننے سے عاجز ہوتے ہیں، درمادہ ہوتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کا تو بہرحال گہرا یقین ہے، ہمیں اس بات کا پختہ علم ہے، پختہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تو اسی چیز کو چاہتا ہے جو چیز اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب اس کا ارادہ ہوتا ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے تو اسی کے مطابق ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی حکمت سے ہٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی چاہتا ہے کوئی چیز تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق ہی چاہتا ہے، کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ یعنی تم نہیں چاہ سکتے، تمہاری چاہت نہیں ہو سکتی مکمل جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے، بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی ہیں، یہاں واضح کر دیا کہ تمہاری جو چاہت ہے
تم اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر پاؤ جب تک اللہ نہ چاہے. اور یاد رکھو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جو چاہت ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکمت کے ماتحت ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کچھ نہیں چاہ سکتے الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے. اور ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے. تو یہ آیت کریمہ ہم کو بتلاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت جو ہے اللہ کی حکمت کے تابع ہے. بغیر حکمت کے کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نہیں کرتا. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی عظیم الشان قاعدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے متعلق یہ صفت بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات اور ایسے فعلی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور بہت ہی اہم باتیں اس میں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں اس قاعدے کو بھی ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ثبوتی صفتیں ہیں ان صفتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم ہے ذاتی، دوسری قسم ہے فعلی. اور بسا اوقات ایک صفت کبھی کبھار ذاتی اور فعلی دونوں ہو جایا کرتی ہے الگ الگ اعتبار سے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اللہ عز و جل اپنی صفات کے متعلق ان قواعد کو گہرائی سے سمجھنے، بار بار دہرانے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.